یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، الا، مگر، ان تکون، یہ کہ ہو، تجارت، عن تراض، منکم، باہمی رضامندی سے، منکم، تم میں سے، تمہاری طرف سے باہمی رضامندی سے تجارت ہو، پھر حلال ہے ایک دوسرے کا مال کھانا۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقین اللہ تعالیٰ ہیں تمہارے ساتھ رحم کرنے والے۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ کہ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو۔ یہاں اموال کی نسبت قوم ضمیر کی طرف کی گئی ہے، اور قوم کہتے ہیں تمہارے یا تم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، یہاں ایک مومن مسلمان کے لیے اس کے بھائی کا مال بھی اسی کا مال ہے، تو اس لیے کہا کہ تم، جیسے انسان اپنے مال کو باطل طریقے سے استعمال نہیں کرتا، تو تم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے مال کو بھی باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو اموالکم کی نسبت اس لیے کی گئی ہے آپس میں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم اخو المسلم حرام علیہ دمہ و مالہ و عرضہ، تو مسلمان کا بھائی ہے، اس پر اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت یہ بھی حرام ہے، اور اس کا خون بہانا یہ بھی حرام ہے۔ یہاں باطل کا معنی، ایک معنی نہ تم کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو حرام طریقے سے، یعنی سود کے ذریعے یا جوا بازی کرنے کے ساتھ، یا غصب کر کے، یا چوری کر کے، یا خیانت کر کے، تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ۔ دوسرا باطل کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حرام تجارت ہے، جو تجارت کی صورتیں باہمی حرام کر دی گئی ہیں، اس طریقے سے بھی ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ تو حرام تجارت کی صورتیں میں سے بنیادی چیزیں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاں قیمت مجہول ہو تو پھر بھی وہ تجارت حرام ہوگی، جہاں جس چیز کو بیچا جا رہا ہے مبیع، اگر وہ چیز مجہول ہو تو پھر بھی حرام ہے۔ اور تیسری چیز، اگر اس کا وصف یا اس کے اندر جو عیب ہے اس کو چھپا لیا جائے تو پھر بھی حرام ہے۔ اور چوتھی صورت کہ ہر وہ بے، خرید و فروخت جس میں دھوکہ پایا جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ پہلی صورت جس کی قیمت مجہول ہو، وہ کہے بھی تمہارے پاس جو گھڑی ہے میں تم سے اتنی رقم میں لیتا ہوں جو رقم میری جیب میں ہے، جتنی میری جیب میں پیسے ہوں گے وہ تمہارے اور یہ گھڑی میری، تو یہ قیمت مجہول ہے، تو یہ دونوں فریقین میں سے ایک کو دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اگر وہ مجہول ہو، ایک غیر معروف اس کا پتہ نہ ہو، مثلا وہ کہے بھی میری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ 100 روپے کی، چاہے وہ 2 روپے والی ٹافی ہو، چاہے وہ سونے کی انگوٹھی ہو، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جب چیز مجہول کر دی، یا کہے بھی اس تالاب کے اندر جتنی مچھلیاں وہ تمہاری، تو اس طرح سے مجہول چیز کی بیع کرنا وہ بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح تیسری شکل یہ بیان کی گئی ہے کہ مجہول چیز کی کہ آپس میں وصف مجہول، صفت مجہول،
تو اس کا وصف مجھول پہ میرے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہیں یا جتنی بھی گھڑیاں ان میں سے ایک تمہاری گھڑی تو اس نے دیکھ لی لیکن اس کا وصف معلوم نہیں ہے کہ کون سی گھڑی ہے، تو یہ بھی چیز مجبور ہو جائے گی۔ یا ہر وہ بیع جس میں کوئی دھوکہ پایا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، تو یہ ہے باطل طریقے سے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ ان تکون تجارتاً، یہ کہ تجارت ہو، ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے۔ اگر تجارت کے اندر رضامندی فریقین کی نہیں ہے، اگر آپ زبردستی کسی کو قیمت دے کر چیز وصول کر رہے ہیں زبردستی، تو وہ بیع حرام ہوگی، کیونکہ یہاں شرط لگائے گی کہ تجارت ایسا سودا، ایسی خرید و فروخت، ایسی تجارت جس میں دونوں فریقین کی رضامندی ہو۔ اگر کسی ایک کی بھی رضامندی شامل نہیں ہے تو وہ جو ہے چیز حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح باہمی رضامندی سے مراد، اگر آپ رقم پوری دیتے ہیں اور آپ کو جو چیز مکمل نہیں دی جاتی اور آپ نہیں پسند کرتے لیکن آپ کے زبردستی آپ کے حصے میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہے، وہ باہمی رضامندی نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹھیلوں پر یا بازاروں میں ریڑھیوں پر کوئی بندہ پھل بیچ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 100 روپے کی درجن ہے کیلوں کی، اگر نہیں بس یہ 80 روپے لے لو، بس اتنے ہی ہیں، اتنے ہی دینے ہیں۔ یہ زبردستی کسی سے سودا لینا یا کسی کو سودا دینا اور باہمی رضامندی نہ ہو، وہ تجارت حلال نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اذا تبایع الرجلان فکل واحد منہما بالخیار، جب دو بندے آپس میں خرید و فروخت کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے بیع کو مکمل کرنے کا بھی اور بیع کو ختم کرنے کا بھی، ما لم یتفرقا، جب تک اس مجلس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ما لم یتفرقا، جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، 2107 نمبر اس کا ہے، اذا تبایع الرجلان، جب دو آدمی خرید و فروخت کریں تو فکل واحد منہما بالخیار، ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ تو جب تک مجلس میں اگر کوئی دو افراد بات چیت چل رہی ہے، سودا ہو رہا ہے، جب تک اس مجلس میں ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک کو بیع کو مکمل کرنے کا بھی اور بیع کو توڑنے کا بھی، سودے کو ختم کرنے کا بھی اختیار باقی ہوگا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اسی لیے اس حدیث کے جو راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، جب کسی سے سودا خریدتے تو خرید کر وہ مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے تاکہ تو کسی کے لیے اختیار باقی نہ رہے۔ ہاں اگر سودا کرتے وقت خریدنے والا یا بیچنے والا یہ شرط لگا دے بھی یہ چیز میں تم سے لے رہا ہوں لیکن پھر بھی مجھے 3 دن کی مہلت دو، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے بہتر لگے گا تو میں بیع کو اپنے سودے کو جاری رکھوں گا، ورنہ اس کو ختم کر دوں گا۔ یا بیچنے والا خود کہہ رہا ہے تمہارے لیے 3 دن کے لیے گارنٹی ہے یا تمہارے لیے 3 دن کے لیے اختیار ہے، تم اپنے اس سودے کو ختم بھی کر سکتے ہو، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کو بیع الخیار کہتے ہیں کہ ایسا سودا جس میں فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے کو اختیار دے دیں۔ تو یہ فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت، یہ کہ تجارت ہو عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو۔ یہاں ایک تو نسبت اس کی تعلق پیچھے ہو سکتی ہے کہ جب باہمی رضامندی نہیں ہوئی، اگر زبردستی کسی سے کسی کا مکان لے رہے ہیں، پلاٹ لے رہے ہیں، دکان لے رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اختلاف اتنا بڑھے کہ نوبت قتل پر آ جائے اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ یہ حکم ہے پچھلے آیت سے اس کی مناسبت۔ یا پھر یہ ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، جیسے ایک دوسرے کے مال کھانے حرام ہے ایک دوسرے پر، اسی طرح ایک دوسرے کی جانوں بھی تم پر حرام ہے اور تم ایک دوسرے کا قتل نہ کرو۔ تو یہ دونوں معنی بھی ہیں۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے
کہ تم باہمی رضامندی سے تم تجارت کرو. اگر تم کسی سے زبردستی کر رہے ہو تو سمجھو تم اس کو قتل ہی کر رہے ہو. اس بیچارے کی محنت سے جمع پونجی تھی، جو چیز اس نے بنائی تھی، آپ اس سے زبردستی وصول کر رہے ہیں تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا. تو یہاں یہ شریعت نے حکم دیا کہ ہم جب خرید و فروخت کریں تو باہمی رضامندی ہونی چاہیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم، بے شک اللہ ہے، بکم تمہارے بارے میں، رحیمہ رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم باہمی مال نہ کھاؤ. اللہ تمہارے لیے بڑا رحم دل ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس لیے تم باہمی مالوں کو باطل طریقے سے نہ استعمال کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، اللہ تمہارے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا. جو شریعت تمہارے لیے ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے ہیں وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تم سب کے ساتھ رحم کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے صفت رحمت اپنی بیان کی ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم ہے کہ ایک دوسرے کا بھلا سوچا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. اگر کوئی شخص زبردستی کسی سے مال دے رہا ہے تو یہ اس پر رحم نہیں کر رہا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ داخل الجنت رجل کان سمحا اذا باع واذا اشترى. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو آسانی پیدا کرنے والا ہے. جب سودا بیچتا ہے پھر بھی آسانی کرتا ہے، اور جب سودا خریدتا ہے پھر بھی آسانی کرتا ہے، جب کسی سے بات کرتا ہے تو آسانی کرتا ہے، یعنی اپنے ہر معاملے میں لوگوں کے لیے آسانی سوچتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اس میں نسائی کے اندر روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کریں گے جو سودا خریدتے وقت، سودا بیچتے وقت، معاملہ کرتے وقت یا کسی سے گفتگو کرتے وقت، لین دین کرتے وقت جو ہے آسانی کرے اور آسانی کا معاملہ نرمی سے پیش آئے. تو جیسے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان رجلا ممن کان قبلکم، بے شک ایک آدمی جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا، کان یداین الناس، جو لوگوں کو قرض حسنہ کے طور پر مال دیا کرتا تھا، اور جب وہ اپنے غلاموں کو بیچتا کسی سے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے تو اسے کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ جس سے تم قرضہ لینے جا رہے ہو اگر وہ تنگ دست ہے، اگر اس کے لیے ابھی تنگی کے حالات ہیں، آسانی اس کے لیے نہیں ہے، وہ چیز نہیں واپس رقم دے سکتا، تو اس سے درگزر کرنا، شاید کہ اللہ بھی ہم سے درگزر کرے. تو جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سامنے حاضر کیا اور اللہ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم اپنے بندوں سے درگزر کرنے کے حقدار ہیں. اور اللہ فتجاوز اللہ عنہ، اللہ نے اس بندے سے درگزر کر دیا، اسے معاف فرما دیا. اس لیے یہ بہت بڑا عمل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جس طرح کی آسانی کریں گے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، رقم کے اعتبار سے، جس لحاظ سے آپ اللہ کی مخلوق پر جس نعمت کو آسان کر دیں گے، نچاور کریں گے، اللہ اسی نعمت کو آپ کے لیے وافر فرما دے گا. تو اگر آپ لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹیں گے تو اس کے مقابلے میں اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے گا. اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے تو اللہ آپ کے لیے آپ کے ہر معاملے میں آسانی فرما دے گا. اس لیے اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لیرحم من عبادہ الرحماء، اللہ بھی اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو کہ مخلوق پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں. ایک رحم کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے انسان کو ایک دوسرے کے لیے نرمی، رحم دلی سے پیش آنا چاہیے اور آسانیاں کرنے والا بننا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے بطور وعید فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا، عدواناً بطور زیادتی، و ظلماً اور ظلم کرتے، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے جس نے یہ کام کیا،
ذالکہ کا اشارہ پیچھے قتل بھی ہو سکتا ہے، اور ذالکہ کا اشارہ جو کسی کا ناحق مال کھانا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں معنی اس آیت سے نکل سکتے ہیں، دونوں مفہوم اس سے نکل سکتے ہیں کہ ذالکہ سے مراد ومن یفعل ذالک، جس نے بھی یہ کام کیا، یہ جو پیچھے اللہ نے دو محرم کام ذکر کیے، ایک کسی کا ناحق مال کھانا، جو شخص یہ کام کرے گا، یا پھر اس سے مراد لا تقتلوا انفسکم، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا، جو یہ قتل کا کام کرے گا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ دونوں ہی مراد لیے جائیں، جتنے بھی پیچھے محرمات کام ذکر کی گئے وہ سب مراد ہے کہ جو شخص بھی یہ برے کام، یہ حرام کام کرے گا، عدوان زیادتی کرتے ہوئے، اور عدوان کا معنی ہوتا ہے مجاوز الحد، حد سے تجاوز کر دینا، جو بندہ اپنی حد سے تجاوز کرتے اسے عدوان کہتے ہیں، اعتداء زیادتی بھی کہتے ہیں، وہ ظلمن، اور ظلم کہتے ہیں ظلم کسی بھی لحاظ سے، کسی پر سختی سے پیش آنا، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا۔ اور ظلم کا جو لغوی معنی اس میں ہے، لغوی معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے آپ کو کوئی چیز رقم دی بطور امانت، آپ نے وہ کسی اور کو زبردستی دے دی، تو آپ نے وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم کیا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک چیز جو اس کی جگہ بنتی تھی، آپ نے وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دی جو اس کی جگہ نہیں بنتی، تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، یعنی اللہ کا حق جو اللہ کو دینا چاہیے تھا، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی ربوبیت کا، تو جو حق اللہ کا تھا وہ حق کسی مخلوق کو دے دینا یہ ظلم ہے۔ تو ہے کہ جو اللہ کا حق اٹھا کر نے کسی کو دیا وہ ظلم اور زیادتی کی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا ظلم زیادتی کرے ہوئے، تو اسے فسوف نصلیہ، پس ان قریب، فسوف، سوف میں ہوتا ہے ان قریب، فسوف ان قریب، نصلیہ اصلا یسلی کا مطلب داخل کرنا، ان قریب ہم اسے داخل کریں گے نارن آگ میں، فسوف ان قریب، نصلیہ ہم اسے داخل کریں گے، نارن آگ میں داخل کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کرنے کہ جو شخص بھی یہ ظلم زیادتیاں کرے گا تو ہم اسے عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ کسی کا ناحق مال کھانا یا کسی کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے اس کی وعید جہنم کی آگ سے سنائی جا رہی ہے، نصلیہ ہم اسے داخل کر دیں گے نارن آگ میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، وکان اور ہے ذالک یہ کام علی اللہ اللہ پر یسیرن بڑا آسان، یعنی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینا اور قتل کرنے والے کو یا کسی کا ناحق مال کھانے والے کو جہنم میں داخل کرنا یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ کوئی اللہ کے فیصلے سے روح گردانی نہیں اختیار کر سکتا، اللہ کے فیصلے کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسے اللہ نے فرمایا کہ والامر یومئذ للہ، اس دن سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہوگا، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا ہی فیصلہ چلے گا، نہ کسی کی زبردستی ہو سکتی ہے، نہ کوئی کسی کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس دن سارے کا سارا معاملہ حکم اللہ کے لیے ہوگا، اس لیے فرمایا کہ فسوف نصلیہ، پر وکان ذالک، اور کانا ہے ذالک یہ کام اللہ اللہ تعالیٰ پر یسیرن بڑا آسان، تو یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے۔ دوسرا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تجتنبو، ان اگر، تجتنبو تم اجتناب کرو گے، اگر تم بچو گے، اگر تم پرہیز کرو گے، اجتناب کا مطلب کسی چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، اپنے دامن کو بچانا۔ تو اردو کی زبان میں بھی اجتناب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فرمایا ان تجتنبو اگر تم اجتناب کرو گے، کبائر ما، کبائر کبیرہ، ما ان گناہوں سے، تنہون عنہ جس سے تم روکے گئے ہو، اگر تم اجتناب کرو گے، ماں
کبائر ما ان کبیرہ گناہوں سے تنہون عنہ جس سے تم روکے گئے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم ہم مٹا دیں گے، کفارہ بنا دیں گے، مٹا دیں گے انکم تم سے سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ ان تجتنبو اگر تم اجتناب کرو گے بچو گے، ما کبائر ما ان کبیرہ گناہوں سے تنہون عنہ، تو یعنی کبائرہ مضاف ہے، ما تنہون مضاف ہے، یعنی کبیرہ ان افعال سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے، اجتناب کرو گے، نکفر عنکم سیئاتکم ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ، تمہاری سیئات چھوٹی غلطیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلا کریما عزت والی داخل ہونے والی جگہ میں، عزت والی جو داخل ہونے کی جگہ یعنی جنت ہے، ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فضلت بیان کی ہے کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو اللہ صغیرہ ویسے ہی معاف فرما دے گا اور اللہ عزت والی جگہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلوات الخمس 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، والعمرۃ الی العمرہ اور ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک، نہ مکفرات لما بینہن یہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز، اور اس طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا یہ عمل کفارہ بنتے ہیں۔ آگے فرما اذا مجتنب الکبائر، شرط یہ ہے کہ جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے، اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے، اگر بندے نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر ظہر تک کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، نہ غیبت کی، نہ جھوٹ بولا، نہ خیانت کی، نہ کسی کے پر بہتان باندھا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، تو ظہر پر اس نے نماز پڑھ لی تو فجر سے لے کر ظہر تک جو چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ان تجتنبو اگر تم اجتناب کرو گے کبائر ما ان کبیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر کے نام پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں کبیرہ گناہ انہوں نے ذکر کیے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے ان میں مختلف اقوال ذکر کیے، لیکن کبیرہ گناہ کی جنہوں نے تعریف کی ہے کہ زیادہ بہتر تعریف یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر کوئی شرعی حد لگے یا اس پر جہنم کی وعید ہو یا اس کام کے کرنے پر انسان اللہ اور کبیرہ گناہ، ان 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں، 3 نشانیاں، یعنی ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر کوئی حد سزا لگتی ہو، شرعی سزا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، یا پھر اس پر جہنم کی وعید ہو، جہنم کی اس کو پھر اس نے یہ کام کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا، جیسے پیچھے کہا تھا کہ ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اس کام کے کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ یہ سب سے واضح تعریف ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ تو اس لیے اگر تم اجتناب کرو گے کبائر ما تنہون کبیرہ ان گناہوں سے جس سے تم منع کیے گئے ہو، کون سے کبیرہ گناہوں سے منع کیا گیا ہے اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ فَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ہم مٹا دیں گے تم سے تمہاری غلطیاں، وَنُدْخِلْكُمْ اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلاً کریما عزت والی جگہ یعنی جنت میں۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور کبیرہ گناہ جو نبی علیہ السلام نے بڑے بیان کیے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، تو لائٹ کا بھی مسئلہ بن میں بار بار آ جا رہی ہے، تو ہم